الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الدخان کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سورہ دخان بہت فضیلت والی سورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات کو سورہ دخان کی تلاوت کرے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسی فضیلت والی سورت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن کو یا جمعہ کی رات کو سورہ دخان تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ جنت میں گھر بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا کے پلاٹ، ساری دنیا کے محلات جنت کے ایک ٹکڑے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں گھر جو ہوگا تو وہ جنت کی شان کے مطابق ہوگا۔ لیکن اتنا آسان عمل ہے کہ جمعہ کے دن کو یا جمعہ کی رات کو سورہ دخان کی تلاوت کر لیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا۔ آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے، جتنی چیزیں، ان سب کا رب اللہ ہے۔ یعنی آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے، اور ان کے درمیان جو مخلوق ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو کیسی سلطنت ہے اللہ کی، کیسی بادشاہی ہے اللہ کی، کیسی حکومت ہے اللہ کی، کیسی قدرت ہے اللہ کی۔ فرمایا، ان کنتم موقنین، اگر واقعی تم یقین کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کافی ہیں اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو۔ کوئی آدمی یقین ہی نہیں لانا چاہتا تو اس کے لیے تو کوئی دلائل نہیں۔ اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو، یقین کر لو تو پھر اللہ کی توحید کے، اللہ کی قدرت کے کافی دلائل موجود ہیں۔ بہت زبردست دلائل موجود ہے، بہت مضبوط دلائل موجود ہے۔ اصل بات ہے یقین کی۔ اب یقین نہیں آ رہا کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اسباب کے ذریعے بنایا ہے۔ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اور اسباب کے نتائج بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ نتائج بھی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ انسان کے ذمہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر اسباب کو اختیار کرے۔
کسی چیز کو فاعل حقیقی نہ سمجھے، کسی چیز کی ذاتی طور پر کوئی چیز نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، یہ سارے نفع نقصان کے اسباب ہیں، ذریعے ہیں، کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ اسباب ہیں، لیکن اسباب کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، یہ اسباب بھی اللہ کے ہیں، ان کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، یہ اثر بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ان کا نتیجہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑے دلائل ہیں۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہی اللہ رب العالمین الہ ہے، معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والا ہے اور موت دینے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے، زندگی عطا کرنے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے۔ اتنی بڑی قدرت والی ذات ہے، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، فرمایا کہ وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب بھی اللہ ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہاری تمام ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے، تمہارے آبا و اجداد جو پہلے گزرے ہیں ان سب کا رب اللہ ہے، ان کی تمام ضروریات پوری کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب رب اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سارے اسباب ہیں، اسباب بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اسباب پر نتیجہ بھی اللہ نکالتے ہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو فاعل حقیقی سمجھنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات بیان فرمائے کہ ایسا قدرت والا اللہ ہے، ایسا قدرت والا رب ہے جس نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے جو بالکل واضح کتاب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔